بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اسلام یونیورسلی اپلیکیبل کیسے ہے اس دور میں، جدید دور میں۔ مغربی اقوام یہ سمجھتی ہیں کہ یہ 1400 1500 سال پہلے دین آیا، یہ اس وقت کے تقاضوں سے شاید ہم آہنگ ہو، لیکن موجودہ دور کے تقاضوں سے شاید یہ ہم آہنگ نہیں ہے۔ ان کی بات میں وزن اس حساب سے بھی لوگوں نے دیکھا کہ مسلم امہ جو ہے، جو اسلام کی دائی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا دین دنیا کا بہترین دین ہے، تو یہ تو محروم ہے، یہ مغلوب ہے، اور یہ اپنی محرومیاں ہمارے پاس آ کر دور کرتے ہیں۔ نہ یہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں، نہ یہ سائنٹیفکلی انڈیپینڈنٹ ہیں، نہ یہ ویپنری میں انڈیپینڈنٹ ہیں، اور نہ یہ دنیا کے حکمران ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دین ان کو بڑے اونچے مقام تک لے جا سکتا ہے اور دنیا میں ایک اغلب مقام پر لے جائے گا؟ تو غالب تو ہم ہیں، ہم کوئی مسلمان ہیں، یہ ان کا پوائنٹ ہے۔ تو پھر اسلامک انٹلیکچوئل کے لیے بڑا ایک چیلنج بنا کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ دین جو ہے دنیا کا بہترین دین ہے اور یہ ایکولی اپلیکیبل ہے ان دس ماڈرن ڈیجیٹل ایج۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں۔ جواب یہ ہے کہ اسلام ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ جس طرح اسکول آف تھاٹ مختلف پولیٹیکل تھنکرز اینڈ فلاسفرز نے پیش کیے، اسی طرح یہ بھی ایک تھاٹ ہے۔ پرانے دور میں جائیں تو جو 3 گریٹ جینیس ہیں، پلیٹو، ارسطوٹل، سوکریٹیز، اس کے بعد بے شمار آئے، مورگن تھیو، کانٹ، میکیاویلی، مارکس۔ سوشلسٹ نظریات آئے، کمیونسٹ نظریات آئے، لبرل ڈیموکریسی، کیپٹلزم آیا، پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ آیا، اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی کا کانسیپٹ آیا، آزادی اظہار کی باتیں ہوئیں، فریڈم آف تھاٹ کی باتیں ہوئیں، فریڈم آف ریلیجن کی باتیں ہوئیں، بے شمار باتیں ہوئیں، اور فائنلی دنیا لینڈ کہاں کر گئی؟ دنیا نے لینڈ کیا ہے آزادی اظہار، فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن دیا جائے۔ اب میں ریفر کر رہا ہوں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ایز گیون بائی یونائٹڈ نیشنز، کہ انسان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا، جب آزادی کے ساتھ لنکڈ ہے، اگر کوئی شخص کوئی جتنا بھی کمائے وہ اس کا مالک ہو، پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ دنیا میں دیا گیا، اور دنیا میں جو ایگریڈ اپون اس وقت فلسفی ہے وہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہونی چاہیے، یعنی عوام کو اختیار ہو کہ وہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ۔ اسی طرح ریلیجن میں جبر نہیں ہے، جو کہ چاہے ریلیجن کو فالو کرے، لیکن وہ دوسروں کے حقوق غصب نہیں کر سکتا۔ پھر ہر ملک کو اپنا ڈیفنس کرنے کا پورا اختیار ہے، لیکن کسی اور پر حملے کی اجازت نہیں۔ یہ ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اور ایک انداز اس کا اور تھا کہ دنیا میں جو ماضی میں ڈسکریمنیشنز پائی جاتی تھی، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جغرافیائی خطوں کی بنیاد پر، یا زبان کی بنیاد پر، یہ ساری ڈسکریمنیشنز کو ختم کر دیا جائے اور اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کی عزت کی جائے۔ یہ ہے دنیا کے اس وقت جو سیٹ پرنسپلز ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام جب پیش کرتا ہے اسکول آف تھاٹ، یہاں کہاں ڈس ایگری کرتا ہے اور کہاں ایگری کرتا ہے۔ اب میں باری باری اس کے تمام خد و خال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت پرو ڈیموکریسی ہے، یعنی آئی ایم ریفرنگ ٹو دا میجورٹی اوپینین۔ جیسے ویسٹ ڈومیننٹ ہے، کمیونزم فیل ہو گیا، سوویت یونین ڈس ممبر ہوا، چائنا خود اس نے اسٹیٹ کنٹرول اکانومی سے کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف بڑھ گیا اور اسی وجہ سے اس نے ترقی کی۔ نہ دنیا میں کمیونزم اپنی شکل میں رہا اور نہ ہی دنیا میں اتھارٹیرین رجیم جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا گیا اور دنیا پرو ڈیموکریسی ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام جو ہے ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا ڈیموکریسی کا فرق اور ویسٹرن ڈیموکریٹک ماڈل میں فرق کیا ہے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ عوام ہی منتخب کریں گے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو۔ عوام سے مراد وہ پارلیمنٹ کو منتخب کریں گے، پارلیمنٹ پھر اپنے میں سے چیف ایگزیکٹو کو منتخب کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کو پھر یہ اختیار ہے کہ وہ
لا میکنگ جسے ہم لیجسلیشن کہتے ہیں، انیکٹمنٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن، وہ کرتی، وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیتی، اور وہ جو چاہے قانون بنا سکتی ہے میجورٹی۔ صرف یہاں اسلام کا کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا انتخاب تو عوام ہی کرے۔ اب بات آتی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا انتخاب عوام یا عوام کو اختیار کیسے ہے، اس کی اسپرٹ کیسے ملتی ہے، ڈیموکریسی کی اسپرٹ اسلام میں؟ وہ ہم کہتے ہیں ایسے ملتی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ متقی کا مطلب یہ ہے جو میں نے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے، جس میں ایک ہی سب سے بڑا ہے کہ وہ دوسرے کا استحصال نہ کرنے والا ہو، وہ سچ بولنے والا ہو، وہ امانت دار ہو۔ صادق اور امین کا لفظ ہمارے بھی چلتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے لوٹ کھسوٹ یا دوسرے کے حقوق غصب ہونے کا شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے انسان سے، اسی کو وہ متقی کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صادق اور امین اور بہترین انسان کیسے پھر سلیکٹ کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے تو لینا پڑے گی۔ اب یہ ڈیموکریسی کی میں روٹس بتا رہا ہوں کیسے نکلتی، اس کے بے شمار طریقے ہیں۔ براہ راست عوام کو پوچھ لیا جائے، یا عوام ایک اپنا کسی علاقے کا ایک نمائندہ مقرر کرے، پھر وہ سارے مل کر اپنے میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ اب آتی ہے جی اس کی عملی اشکال اسلامک ہسٹری میں کیا آئیں؟ وہ آئیں کہ خلفۂ راشدین کا انتخاب، وہ سارا ڈیموکریٹک لائنز پر ہوا، وہ ایتھنک بیک گراؤنڈ پر نہیں ہوا، لنگوسٹک بیک گراؤنڈ پر نہیں ہوا، کسی خاندانی نسب کے حوالے سے نہیں ہوا۔ معیار وہی کردار، تقوی۔ کردار اور تقوی میں نہ نسل آتی ہے، نہ زبان آتی ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ کوئی جغرافیائی تعلق آتا ہے۔ تو لہذا جب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کا جب انتخاب ہوتا ہے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو چیف ٹینز ہوتے ہیں ان کی میجورٹی کے اتفاق سے ہوتے ہیں، اور چیف ٹینز وہ ہیں جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان سے لوگوں نے بیعت کی ہوتی۔ بیعت جو ہے، اوتھ آف فیالٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہ پرانے دور کا ایڈلٹ فرینچائز کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ ہم اس کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ زبان سے کہہ دیں، یا آپ کسی پرچی پر لکھ کر کہہ دیں کہ ہم اس پر ایگری کرتے ہیں، دس از ایڈلٹ فرینچائز۔ تو بیعت از دا روڈیمنٹری فارم آف دا پریزنٹ ڈے ایڈلٹ فرینچائز۔ اب آپ لاجیکلی آگے جا رہے ہیں، دس از دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ، ہاؤ ٹو الیکٹ دا بیسٹ مین امنگسٹ یو۔ اب آتا ہے لیجسلیشن۔ موجودہ دور کی لیجسلیشن میں یہ ہے کہ وہ جو بھی قانون بنائیں وہ لاگو ہو جائے گا۔ اگر وہ ہومو سیکچولیٹی کے لیے میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرین کہیں تو ہومو سیکچولیٹی جائز ہو جائے گی۔ اسلام کا جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے اس کا یہاں فرق ہے۔ وہ کہتا ہے جی قانون فطرت پر عمل ہوگا۔ قانون فطرت اس کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کی بنیاد ہے افزائش نسل۔ خود جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیجسلیشن کر رہے ہیں، وہ بھی ایک مرد عورت کے اختلاط کے بعد ان کا وجود اس دنیا میں آیا ہے۔ جب آپ ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ اپنی تخلیق پر کراس لگا رہے ہیں، وہ غیر فطرتی نظام ہے۔ اللہ نے کہا میں نے جوڑے بنائے۔ تمام جوڑے بنانے کا کانسیپٹ افزائش نسل ہے، خواہ پرندے ہوں، خواہ چرند ہو، خواہ انسیکٹس ہوں، خواہ بوٹینیکل گارڈنز ہوں، دیر از اے کانسیپٹ آف میل اینڈ فیمیل، اور اس سب کا مقصد ایک ہی ہے، افزائش نسل۔ آپ ایک پھول کو دیکھ لیں، اس میں ایک سٹگما ہوتا ہے اور ایک اس کے ارد گرد اینتھرز ہوتے ہیں، پولنز اٹھتے ہیں، سٹگما پر سٹک کرتے ہیں اور اووری تک پہنچ کر اس کو زائگوٹ میں بدلتے ہیں اور ایک نئے بیج اور نئے پودے کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خالق کائنات۔ تبھی تو کہتا ہے آپ نے اگر مجھے پہچاننا ہو تو میری ان نشانیوں میں پہچانو۔ پھر آتا ہے لبرٹی کے حق میں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تبلیغ کرنی ہے، میں نے صرف بتانا ہے، لا اکراہ فی الدین، جو بھی اسکول آف تھاٹ کے آپ قائل ہیں کریں، آزادی ہے، لیکن میں نے بتانا ضرور ہے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تبلیغ کا مذہب ہے؟ کوشچن نہیں ہے اس میں، زبردستی نہیں ہے، ایک ہی فکرے سے پتہ چلتا ہے، لا اکراہ فی الدین،
دین کو کہتا ہے اسکول آف تھاٹ. آپ کسی بھی ریلیجن کے فالوور ہو سکتے ہیں اینڈ یو کین بی پارٹ آف دا اسلامک اسٹیٹ. پھر مسلمانوں کا رول کیا ہے؟ رول ہے تبلیغ، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا. کیسے؟ لاجیکلی. پھر اگر ہم اتھارٹی اٹھاتے ہیں تو قرآن سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میرے راستے میں جب دعوت دو، یعنی میرے دین کو اور اسکول آف تھاٹ کو جب پیش کرنے جاؤ، تو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دینا، دانائی کے ساتھ دینا. واٹ از دس حکمت اینڈ دانائی؟ اسی کو ہم کہتے ہیں ریشنلائزیشن. لاجک ہو، ریزننگ ہو، کنونسنگ پاور ہو. That must have the power to go down to the hearts of the people. Because freedom of thought ہے. Unless the people are convinced, they will not accept it. آپ میں صرف یہی ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں میں رائٹ یس ہوں. Why not to tell the people? اور اللہ نے کہا میں اذہان میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو صحیح چیز اپیل کرتی ہے اور سچ کا مقدر ہے پھیلاؤ. آپ نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک ایک بت کو گرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل مٹنے والی ہی چیز ہے. جس شخص کو یہ یقین ہے کہ میری بات سچی ہے، اس کو جذبات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بات میں ہی اتنی طاقت ہوگی. غیر جذباتی انداز سے دلیل کے ساتھ بات کرتے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی لیکن کچھ لوگ نہیں مانے، جس سے حضور کا دل دکھا کہ بات میری سچی ہے، میں ان کی زندگیاں سنوارنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہا؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اے نبی، آپ کا کام صرف میرا پیغام واضح طور پر بیان کر دینے کے علاوہ کوئی نہیں. مانے یا نہ مانے. کہاں آ گئی یہاں کوشن اور زبردستی؟ پھر آ جاتا ہے بے شمار ڈسکریمنیشنز نے دنیا کو پریشان کیا ہوا تھا. رنگ کی بنیاد پر فخر جتائے جاتے تھے، زبان کی بنیاد پر جیسے عربوں میں تھا، باقی عجم ہے یہ کچھ بھی نہیں جانتے. کئی جینڈر کی بیس پر ڈسکریمنیشن شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے نگیٹ کیسے کیا؟ یہ جو آپ نے نسل کی بنیاد پر تفاخر کا کانسیپٹ پیش کیا، آپ تو ہیں ہی ایک ماں اور باپ کی اولاد. جب آپ کا اوریجن ایک ہے اور سب آپ اخوان ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. سورہ نساء کی پہلی آیت اصل میں یہ ڈسکریمنیشن کا کلا کما کرنا چاہتی تھی. یہ تفاخر ابھی بھی موجود ہے. آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ بائی برتھ سب سے معزز ہے، یہ بائی برتھ دوسرے نمبر پر ہے، یہ اس خاندان میں پیدا ہوا یہ تیسرے پر ہے، اس خاندان میں پیدا ہوا یہ انٹچیبل ہو گیا. اللہ کہتا ہے اس کا کیا قصور؟ تقوی کا معیار یہ دے دیا who is good for the society, who has the solution for the problems of the society. آپ بتائیں جدید دنیا میں یہ باتیں کریں اپیل کرتی ہیں. مجھے پتا ہے نا ویسٹ کیا چاہتی ہے. ویسٹ یہی کہتی ہے اور وہ دے رہی ہے عزت ان کو. پروفیشنل کمپیٹنس اور سکلز کو ہائر کرتی ہے. انہوں نے اب رنگ کو، زبان کو اور جغرافی خطوں کو ہائر کرنا بند کر دیا. That's why in so many organizations of the United States, the chief executive, they belong to different racial stocks. یہاں پہنچی دنیا، اب پہنچی نا. اسلام نے تو بنیادی طور پر کہہ دیا کہ آپ پروفیشنلزم، کمپیٹنس، ابیلٹی ٹو پرفارم اینڈ دا ولنگنس ٹو پرفارم کو معیار بنائے. اگلی بات، معاش کی دوڑ کے اصول رکھے. استحصال کا خاتمہ کرنا تھا. آپ کسی کا مال نہیں ہتھیا سکتے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اس میں پہلی بات یہ کی کہ اے لوگو، آپ کا جان اور مال. دیکھیں دو ہی چیزیں معزز ہوتی ہیں، ایک آپ کی جان اور پھر آپ کا مال و اسباب. اسی کے آپ یا بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں. لاج سلمان کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں آپ کا جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنا مقدس حرام بن جاتا ہے جتنا آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ. دس از اسلام. آپ رزق حلال سے جتنا بھی چاہیں کما لیں. There is no compulsion or the limit to that. رزق حلال کیا ہوتا ہے؟ جس میں استحصال نہ ہو، جھوٹ اور دھوکے سے نہ کمایا گیا ہو. اب اس دوڑ میں اللہ کو پتا ہے اس نظام میں
کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کئی وجوہات کی بنا پر۔ نظام کائنات ہے، کئی زندگی کی اس دوڑ میں مفلوج ہو گئے، کسی بیماری کا شکار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں رہے، کئی ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ بھی دنیا میں نہیں رہے اور وہ بچے یتیم ہو گئے، کوئی پالنے والا نہیں۔ اب یہ نظام آتا ہے، یہ کہتا ہے ہاؤ ٹو لک آفٹر دیم، تم پر ایک فرض کرتا ہوں ان پر جو اس معاش کی دوڑ میں آگے نکل گئے ہیں اور بہت سارا مال و اسباب حلال طریقے سے کما چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان میں سے 2.5% میرا ہے۔ کیسی ہستی ہے، نہ وہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، کن کو لوٹاتی ہے وہ 2.5%؟ کہتی ہے کہ یہ جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو دو، یہ میرا آپ پر حکم ہے، فرض ہے۔ کیوں ہے؟ میں جب لاجیکلی اس کو دیکھتا ہوں، بندے کے دل میں آئے گا نا، آپ پارٹنر بن گئے 2.5% کے، جبکہ ساری کوششیں تو میں نے کی، میں نے اپنے ذہن سے کام لیا، ان آنکھوں سے کام لیا، زبان سے کام لیا، ان ٹانگوں سے کام لیا۔ کہتا ہے آپ نے ضرور آنکھوں سے کام لیا، بینائی میں نے عطا کی، میں پیدائشی بلائنڈ بھی کر دیتا تھا، انہی کے لیے تو لے رہا ہوں آپ سے۔ آپ کو میں نے ذہنی صلاحیت دے دی، کئی لوگوں کو میں ذہنی معاف کر دیتا ہوں، وہ نہیں کام لے سکتے۔ آپ کی یہ استعداد میں میرا حصہ ہے۔ پھر کبھی سوچا جتنی آپ نے آکسیجن استعمال کی، کیا آپ کی اپنی پیدا کی ہوئی تھی؟ آپ کو 3 منٹ میں آکسیجن نہ دوں تو یو ول بی نو مور ان دا ورلڈ۔ میں اتنی چیزیں گنوا سکتا ہوں جو میں نے آپ کو عطا کی اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر آپ نے کیا۔ میں آپ سے تقاضا صرف 2.5% کا کرتا ہوں۔ ہستی عظیم اتنی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کہتا ہے میری اس مخلوق کو لوٹا دو۔ ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب تقسیم کرنا ہے کہاں سے؟ ماں باپ آپ کے نان نفقے کو ترس رہے ہیں، بہن بھائی نان نفقے کو ترس رہے ہوں، یتامہ موجود ہوں، مساکین موجود ہوں، یہ لوٹاؤ ان کو اور اس طریقے سے جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے ممکن ہے 2.5% کے بعد بھی سب غریب اور مسکین نہ ختم ہوں، تو اللہ پھر اور کہتا ہے دیکھیں ایک بڑی حقیقت سے کبھی ذہن نہ پرے کرنا، وہ یہ کہ تمہاری زندگی کا انجام ہونے والا ہے۔ جہاں تم عدم سے آئے تھے تمہارا وجود ہی نہیں تھا، نہ تمہارے والدین تمہارا تصور کر سکتے تھے، نہ تمہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ تم عدم تھے وجود میں آئے، اسی طرح تم عدم میں چلے جاؤ، بالآخر میرے پاس سے آئے تھے اور میرے پاس ہی آ جاؤ گے۔ ہاں، وہ جو اخروی زندگی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر چاہتے ہو کہ وہ بہترین گزرے تو 2.5% سے بھی آگے چلے جاؤ۔ اس کو وہ قرآن میں کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اب درجات ہیں جنت کے کہ میرے رستے میں کون کتنا خرچ کرتا ہے۔ اب وہ اس میں ایک اور فلسفی چھپی ہوئی، جب بندہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، بتائیں کسی کا استحصال کرے گا؟ بتائیں کسی کا مال لوٹے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا؟ اگر سرکاری ملازم ہے تو گورنمنٹ کے خزانے کو لوٹے گا، کمیشن کھائے گا، کک بیکس لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں لے گا۔ وہ تو سیکریفیشل سیٹ اپ میں ہے، وہ تو قربانی کے انداز میں ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ کہاں لوٹے گا؟ دنیا میں مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی ذات کو بہت ہی معتبر، مقدس اور بڑا سمجھنا شروع کر دے اور دوسرے کو ہیچ سمجھے، کمتر سمجھے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، استحصال بھی کرتا ہے، قربانی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ میرے بندے نہیں ہیں، نہ ان کی عزت کیا کرو، یہ اچھے بندے نہیں ہیں۔ اچھے بندے کون ہیں؟ قرآن بولتا ہے پھر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو خود پر دوسروں کو مؤثر قرار دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو، اس وقت درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے خالق کائنات۔ کیسے نہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات مانی جائے قربانی کرنے والے کی۔ پھر وہ کہتا ہے بعض بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، کئی اقوام دنیا میں ترقی کر جاتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں، کئی مغلوب ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل اسلامک ورلڈ مغلوب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے چند ایک قوانین اور اصول ہیں، جو بھی ان پر عمل ہوگا، خواہ مجھے تسلیم کرے نہ کرے، میرے قوانین چلتے ہیں، بالکل ایسے چلتے ہیں جیسے فزکس، کیمسٹری اور باٹنی اور زوالوجی اور دوسری سائنسز کے قوانین چلتے ہیں۔
وہ کیا ہے قانون؟ دو قانون ہیں. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کی صحیح کو ریوارڈ کرتا ہوں. انسان کہا، مومن یا مسلم نہیں کہا. خواہ ایتھیسٹ ہو یا کافر ہو، اگر اس میں سکلز اور پروفیشنل کمپیٹنسیز ہیں وہ اچیو کرے گا، وہ غالب بھی ہو جائے گا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہا کئی دفعہ آپ کے ذہن میں آئے گا من حیث القوم ہم مغلوب ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کلمہ گو ہیں. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ایک بات یاد رکھیں، ہم کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے اوصاف نہ بدلے. ہمارے اوصاف کیا ہیں؟ دس اسپیکس والیومس وائی وی آر ڈاؤن ٹروڈن کمیونٹیز ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، طاقتور بعض اوقات کہے گا کہ میں کمزور کو دبا لوں. ہمیں پہ کیا ہدایت مسلمانوں؟ جنگل کا قانون ہے دنیا. طاقتور نے آنا ہے اور کمزور کو دبانا ہے. واٹ از دس آل امپیریلسٹ ایرا اینڈ کولونیل ایرا؟ اللہ کہتا ہے اپنے گھوڑے تیار بندے رکھو. یہ نری تسبیح پھیرنے سے آپ جنگ کا پانسا نہیں پلٹ پائیں گے. اللہ تسبیح کا ذکر کر سکتا تھا نا، گھوڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ آج کل کے گھوڑے کیا ہیں؟ اور سب سے طاقتور تیار بندے گھوڑے کس کے پاس ہیں؟ جاپان کو امریکہ نے شکست کس وجہ سے دے دی؟ اگر جاپان کے پاس اٹامک بام ہوتا تو کیا امریکہ گراتا؟ یا اب یہ 5 ملک آپس میں نہیں لڑتے کبھی ڈائریکٹ؟ سیکورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ بیکاز دے آل ہیو دا اٹامک پاورز. کیا ہے یہ؟ وہ صحیح کے انداز ہیں، اس دنیا میں جینے کے انداز ہیں. اگر تصویر پر بات ختم کرنی ہوتی تو حضور 313 کو لے کر مدینے سے اس میدان میں لے کر نہ جاتے. تصویر حضور سے بہتر تصویر کون جانتا تھا؟ اور ان صحابہ سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ مدینے میں کرتے، اور یہ جو کافر تھے یہ مکے سے باہر آ ہی نہیں سکتے تھے، وہیں غرق ہو جاتے، بھسم ہو جاتے. خالق کے کائنات کے یہ انداز نہیں. بات آ جاتی ہے آج کل کے دور کی، علم کی، تحقیق کی، جستجو، ٹیکنالوجی. 2 باتیں میں کہوں گا، زیادہ لمبی نہیں. ایک تو افلا تتفکرون، ریسرچ کی بات ہوتی ہے. دنیا میں سب سے بڑی اقوام آگے وہ جا رہی ہیں جو R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر زیادہ خرچ کرتی ہیں اور غور کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہے. میری اس کائنات کے نظام کو ذرا دیکھا کرو، سمجھا کرو، اس کے قوانین کو سمجھو. افلا تتفکرون افلا تعلمون افلا تعقلون. آپ کو علم کیوں نہیں ہے؟ جانتے کیوں نہیں ہے؟ انفارمیشن کیوں نہیں ہے؟ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ آتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ آسمان، تمام آسمان اور سیارے اور ستارے یہ باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا. ہاؤ ہی کریٹڈ دا یونیورس. ہی ٹاکس اباؤٹ دا بگ بینگ تھیوری ان قرآن. The God talked about the 1400 years back. ایک دعا کیا کرو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما. 2 چیزیں ہوتی ہیں ترقی کی، ایک ہوتا ہے انفارمیشن اور ڈیٹا، ایک ہوتا ہے اسے انفرنس ڈرا کر ڈیسیژن میکنگ کرنی. یہ پھر تفکر سے آتی ہیں، پھر ان کے فیصلے گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں اقوام ایڈوانس کرتی ہیں. Are we doing that? This is the question. And this is all what I say Islam is.